بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت ہے، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت ہے، غافل سمجھ بیٹھا ہے کہ ماتم عبادت ہے۔ معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اسلامی تاریخ کا پس منظر کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع کیا گیا، یہ بات بڑی تفصیل سے آ چکی ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور نئے سال کے پہلے مہینے میں ہم سب چل رہے ہیں۔ محرم الحرام، حرام کا مطلب ہے حرمت والا، محترم، جس کا اکرام کیا جائے۔ جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنگ و جدال، قتل و قتال، آپس کے جھگڑے اور لڑائی، ان تمام چیزوں کو اس مہینے میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اسلام کے آنے سے پہلے کفار مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے آپس کے جھگڑے سینکڑوں سال سے چلے آتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپس کے قبیلے وار لڑائیاں ان کی چلتی تھی۔ ہر آئے دن کسی نہ کسی بات پر ان کے جھگڑے شروع ہوتے اور پھر ختم ہونے کو نام نہ لیتے۔ اس طرح سے ان کے درمیان آپس کی رشاکشی اور آپس کے جنگ و جدال کا معاملہ تھا۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آتا، یا اسی طرح سے وہ مہینے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا ہے 4 مہینے، وہ جب مہینے آتے تو کفار مکہ بھی لڑنے سے رک جاتے تھے، جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا اور ان مہینوں کو محترم قرار دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے سے کوئی واقعہ منسلک ہو یا نہ ہو، اس مہینے میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس مہینے میں کوئی بڑا کام ہوا یا نہ ہوا، وہ ایک الگ بات ہے۔ صرف اس مہینے کی احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان ہر اس غلط کام سے رک جائے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہی بندگی کے لائق ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کے منکر تھے، وہ لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ احترام کیسے کیا جائے؟ جب رمضان آتا ہے تو رمضانی نمازی نکل پڑتے ہیں، کم سے کم وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، رمضان میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹ اور چغلی سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، آپس کے جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے، حرام کام کرنے سے انسان کو رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو محترم قرار دیا ہے، تو اس کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا عزت کیا جائے اور اس مہینے کا رسپیکٹ کیا جائے۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی محترم شخصیت چلا آئے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، ہمارا کوئی بڑا چلا آتا ہے، ہمارے گاؤں کے کوئی عالم چلے آتے ہیں،
ہمارے باپ کی نگاہ پڑتی ہے، ہمارے بڑے کی نگاہ پڑتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ تو انسان کو دیکھ کر، انسان کے احترام میں ہم غلط کام سے رک جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے، تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم سرنگو کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں احترام کرتے اس مہینے کا، اور کیوں غلط کام سے نہیں رک جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ کا استحضار تو ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے گاؤں والے کے دیکھنے کا استحضار تو ہے، اپنے گاؤں کے کسی عالم کے دیکھنے کا احترام تو ہے، گاؤں کے امام کے دیکھنے کا احترام تو ہے، اللہ رب العزت کے دیکھنے کا نہ احترام ہے نہ استحضار ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، میرا رب تجھے گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، تو بندہ کم سے کم ان مہینوں میں جس مہینے کو اللہ نے محترم بنا دیا ہے گناہوں سے رک جاتا، نافرمانی سے رک جاتا۔ سب سے پہلی بات۔ اب آئیے موضوع سے متعلق، یہ مہینہ یوں بھی بہت محترم مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ بہت سے واقعات وابستہ ہیں، بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کو تاریخ کی کتابوں نے محفوظ کیا ہے، محدثین اکرام نے اس کو محفوظ کیا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احترام کا اور ان چیزوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا واقعہ جس کو کربلا کا واقعہ ہر خاص و عام کے زبان پر ہے، اور اکثر و بیشتر اس بات کو ہم جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن کرنا کیا چاہیے اس کا خیال ہمیں نہیں ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے نوجوان دوستوں کے مخاطب ہوں۔ ہمارے بڑوں نے کیا اور کیا کیا نہیں کیا ہم سب نے دیکھا۔ علم کی کمی تھی، معلومات کی کمی تھی، اس قدر علماء اکرام نہیں تھے، اس طرح سے مسائل بتانے کی فراوانی نہیں تھی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ہر ایک تک صحیح بات نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ان لوگوں نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو یہی سمجھا کہ حسین کے، حضرت حسین کے احترام میں لاٹھی بھانج لینا اور ڈنڈے چلا لینا، آگ کی لکاریوں کے بھانج لینا اور ڈھول تاشا پیٹ لینا، یہی حقیقی معنوں میں حضرت حسین کا ایک محبت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے ایک سوال ہم کریں گے، ہم میں سے کون بندہ ہے جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو، جس کے دوست کو، جس کے چچا کو کوئی شہید کر دے، اس کی گردن کو اڑا دے، اور وہ بندہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے قاتل یا اپنے باپ اور بھائی اور اپنے پڑوسی یا اپنے رشتہ دار کے موت کو اس معنی کر یاد کرے کہ ہر سال ان کے موت کے دن پر وہ ڈھول تاشا پٹوائے اور اپنے دروازے پر اور لاٹھی بھجوائے اور اپنے دروازے پر اس کو اس طریقے پر یاد کرے جیسے ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جو اپنے باپ یا بھائی یا رشتہ دار کے موت کا اس طرح سے یاد کرے اور اس طرح احترام کرے؟ کون بندہ ہے؟ مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، یہود و نصارہ بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے اور وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو جو اسلام کا حصہ تھا ہی نہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو ہم نے اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا لیا۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا جو ہمارے اس کام کے اوپر بڑا ہی اچھا نظر رکھتا ہے کہ نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم عبادت۔ نہ ہمیں حضرت حسین سے تعلق ہے، نہ حضرت حسین کی محبت ہے۔ رات کو لوگ 12 بجے گھروں میں سو رہے ہیں اور ہمارے بچے رات کو 12 بجے ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور جب نماز کے لیے مؤذن اذان دے رہے ہیں تو وہیں نالائق بچے جا کے بستروں پہ سوئے ہوئے گدھے کی طرح، اور صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان ان کے چہروں پہ پیشاب کرتا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ انسان اگر سویا رہے اور اس کے سونے کی حالت میں سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس آدمی کے چہرے پہ پیشاب کرتا ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم بڑے رات میں نیک کام کر کے حضرت حسین کی یاد کو تازہ کر کے ہم آ کے سو رہے ہیں، بڑے نیک کام کر کے سو رہے ہیں۔ کیا حضرت حسین کربلا کے میدان میں یہی ثبوت پیش کیے تھے؟ حضرت حسین کی گردن کاٹی جا رہی ہے، 70 اصحاب رسول اور 70 اللہ کے نبی کے گھر والے، معصوم سال بھر کے معصوم بچے بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین اپنی گردن کٹوانا تو گوارا کیے، کربلا کے میدان میں ایک وقت کی نماز انہوں نے قضا نہیں ہونے دی۔ تلواریں چل رہی ہیں، ساتھیوں نے درخواست کی کہ تھوڑا نماز کو مؤخر کر دیا جائے، پہلے لڑائی ہو جائے۔ کہا گردن کٹتی ہے کٹنے دو، لیکن نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج حسین سے محبت کرنے والے حسین کے نام پر رات کو تماشے کرتے ہیں، اور بیماروں پریشان حال لوگوں دن میں کام کرنے والوں کے نیند کو خراب کرتے ہیں، اور جاہل گمار کمبخت نالائق بچے جن کو عقل و شعور نہیں ہے، علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے نالائق بچے رات کو 12 بجے ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ کوئی ان کا نہ ان کے ماں باپ ہیں، نہ ان کا کوئی وارث ہے جو ان کو سمجھا سکے کہ بھائی لوگ سو رہے ہیں گھروں میں، ہارٹ کے مریض بھی ہیں، پریشان حال لوگ بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیند ایک بار کھل جاتی دوبارہ نیند نہیں آتی ان کو، ایسے لوگ بھی گھروں میں ہیں، اور پوری بستی مسلمانوں کی بستی ہے، اور کہتے ہیں اس سے شان و شوکت ہوتا ہے، اس سے شان و شوکت دکھاتے ہیں، غیروں پہ دھاک بیٹھاتے ہیں۔ ارے غیروں پہ کیا دھاک بیٹھائیں گے، آپس میں لڑنے کے لیے کرتے ہیں، غیر کے سامنے تو پیشاب کر دیتے ہیں، دوسروں کے جوتے چاٹنے کے لیے گوارا ہے مسلمانوں کو، اور اپنے بھائی سے لڑتے رہتے ہیں، قابل بن جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کے لیے جو چیزیں بتائی جاتی ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ آپ کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اسی احترام سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ ایسی غلطی ہرگز مت کیجیے جس سے اسلام کی بدنامی ہو، شریعت کی بدنامی ہو، قرآن کی بدنامی ہو، اور آپ کے ذریعے کوئی تکلیف اٹھائے۔ ایک آدمی ایک غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا، فارسی کا مشہور شعر ہے کہ 1000 بار طواف کعبہ میں کنی قبول نہ شود گر کسے دلے بے زیار، کہ ایک آدمی 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹے لیکن کسی کا دل دکھا دے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کسی انسان، یہاں تو مسلمان کا دل دکھا رہے ہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے لیے جو گارجین لوگ ہیں جن کے بچے یہ سب کر رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ان دنوں میں اللہ کے نبی کے کچھ فرمودات ہیں، اللہ کے نبی کے کچھ گائیڈ لائن ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس کو کرنے کا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کہا، یوم عاشورہ نہیں کہا، اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کے پورے مہینے کا روزہ ہے۔ اب جس سے جتنا ہو سکے وہ 30 رکھے، 28 رکھے، 25 رکھے، 20 رکھے، 10 رکھے، 5 رکھے، 1 رکھے، جتنا رکھے گا اتنا ثواب پائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ افضل یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور یوم عاشورہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو یہود روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب فرعون نے ہم پر ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، ہم کو مارا، ہم کو پیٹا، ہمارے بچوں کو قتل کیا اور ہم کو مزدور و غلام بنا کے رکھا، تو اسی یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشوائی میں، آپ کی اقتداء میں
اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے ہمیں نجات دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہم لوگوں نے یعنی یہود نے اس روز روزہ رکھا تھا، اسی کے احترام میں ہم بھی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں موسیٰ کے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بلکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اب تم پر اللہ نے ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا ہے، تم میں سے جو چاہے محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، جو رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال گناہ کا معاف کر دیا جائے گا، یعنی گناہ صغیرہ۔ اس کے بعد اگلے سال اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہود و نصارہ اس دن کا احترام کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 10 رکھیں گے یا 10 11 رکھیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن نبی علیہ السلام آئندہ سال کے ربیع الاول کے مہینے میں وفات فرما گئے، محرم کا مہینہ آپ کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ 9 10 کا روزہ رکھے یا 10 11 کا روزہ رکھے، یعنی کل سنیچر ہے کل رکھیے، اتوار کو رکھیے، یا اتوار اور سوموار کو رکھیے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے، ایک بھی رکھے گا تب بھی وہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو ثواب ملنے کی بات آ چکی ہے 1 سال کے گناہ کا معاف ہونے کا، وہ ثواب اس کو مل جائے گا جو ایک ہی روزہ رکھے گا۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی السلام نے بتائی ہے جو کرنے کی ہے، اور جو نہیں کرنے کی وہ بتا دی گئی کیا نہیں کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات اس امت کے اس قوم کے مستقبل ہیں۔ آپ لوگ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو باتیں بتائی جائیں اس پہ عمل کی کوشش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ حضرت حسین سے اگر واقعی محبت ہے، حضرت حسین سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم لوگ آج سے جمعہ میں عہد کر لیں کہ 1 وقت کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے اور بولیے انشاءاللہ۔ دیکھیے 10 تو اٹھائیں، ارے ہاتھ تو اٹھا بھائی اللہ کے واسطے، انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوئی بات، جو کرنے کا کام کیجیے بھائی میرے۔ ارے حضرت حسین کی گردن کٹ رہی ہے اور وہ نماز کو قضا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ہو سکتے تھے۔ وہ عمر اس کے آنکھ کاٹ دیے گئے اور اس کا آنکھ باہر آ گیا، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور وہ بندہ گرتے گرتے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑتا کہتا ہے عمر مرتا ہے مرنے دو، نماز کو پہلے مقدم کرو۔ یہ ہمارے اکابر نے ہم کو سبق دیا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں رہیں، فیلڈ میں کھیل کے میدان میں ہو وہی نماز پڑھ لیجیے، کھیت میں ہو وہی نماز پڑھ لیجیے، اسکول میں ہو وہی نماز پڑھ لیجیے، جہاں کہیں کہو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسلح بنا دیا ہے۔ جہاں چاہے 5 جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جہاں پہ ہو وہاں نماز پڑھ لیجیے اور اپنے کام میں لگیے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی پڑھ لیں۔